قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے ضرور جانا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے، اور جب جس کا وقت آخر آ جائے گا اس وقت اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور پھر اس کے اس وقت آخر کو ہرگز بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سعادت مند اور کامیاب کون ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کہ جس سے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور وہ شخص جنت میں داخلے کا مستحق ٹھہرا، یہ گویا اس دنیا میں ایک سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے جانے والا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، یہ کامیاب ہے، یہ سعادت مند شخص ہے۔ اور سعادت مند شخص وہ ہوتا ہے جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی احکام کی قبولیت کے لیے وسیع فرما دیتا ہے، کشادہ فرما دیتا ہے، اور اپنی جلالت کا نور اس کے دل کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیہ مبارکہ کو باغور اگر پڑھا جائے تو دو چیزیں بڑی اہم نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہ تشبیہ یا تمثیل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے
کہ جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی تنگ کر دیتا ہے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو کشادہ کر دے، اس کے سینے کو کھول دے، اور پھر اس کے اندر ایمان اور توحید کا داخلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، ہدایت کا ارادہ فرما لیتا ہے، اس پر نیکی کے راستے بالکل آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ یعنی کیا جو سنگ دل ہے یہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے سینے کو رب تبارک و تعالی نے اپنے نور کے لیے کھول دیا ہے، کشادہ فرما دیا ہے؟ یعنی ہرگز بھی سنگ دل شخص اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ نیز ایک اور آیہ مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ نے تمہیں پیارا کر دیا ایمان اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، یعنی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو محبوب بنا دیا اور ہمارے دلوں کو خالق کائنات نے ایمان کے ذریعے مزین فرما دیا، آراستہ فرما دیا، دوسرے آسان لفظوں میں کہیں تو سجا دیا۔ کفر، حکم عدولی، نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، یعنی ہمارے دلوں میں کفر، سرکشی اور نافرمانی کی نفرت کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا، اور فرمایا اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور جن کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اور جن کے دلوں میں کفر، حکم عدولی اور نافرمانی کی نفرت کو پیدا کر دیا ہے، ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ آنکھ کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی مشقت برداشت نہ کرنی پڑی اسلام لانے کے لیے، بس آنکھ کھولتے ہی ہمیں یہ معلوم چل گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تمام رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں، منزل من اللہ، تمام وہ کتابیں جو رب نے نازل فرمائی ان پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے تمام ملائکہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی بغیر کسی مشقت کے اللہ کی طرف سے گویا ہمیں انعام مل گیا، اور ان فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک شقی یعنی بدبخت اور دوسرے سعید یعنی خوشبخت،
اور ہر ایک کے لیے ایک نشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی کہ جس سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ جیسے ایمان والے کی پہچان ہوتی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں اسے میسر آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساعتوں میں روزے کی توفیق بھی نصیب فرما دی۔ روزہ دار ہے، معلوم چلتا ہے یہ مسلمان ہے، حج کر رہا تھا، پتہ یہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تو یقیناً اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، حج کی دولت سے فیض یاب ہونے کے لیے یہاں پہنچا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علامت، نشانی مقرر فرما دی کہ جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا ہے اور ایمان کو قبول کر لینا ہے، جبکہ شقاوت کی جو نشانی ہے، بدبختی کی جو نشانی ہے، وہ سینے کا تنگ ہو جانا ہے اور اسلام، ایمان اور توحید کا اس سینے میں داخل نہ ہونا ہے۔ اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بھی بنایا ہے جس میں وہ لوگ رہیں گے، سعادت مند جنت میں رہے گا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور جو بدبخت ہے، جو شقی ہے، وہ جہنم میں رہے گا اور اس کا عذاب بھی اسے سہنا پڑے گا۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ یہ جہنم کے لیے ہے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ جنت فرما برداروں کے لیے ہے اور جو جہنم ہے وہ نافرمانوں کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے، لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے دے، یعنی اس کے سینے کو وسیع کر دے، کھول دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے، ایمان کی چاشنی سے، ایمان کی لذت سے اسے بھر دیتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک عظیم دولت سے نواز دیا ہے۔ سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے؟ شرح کا معنی وسیع کرنا ہے، جبکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دل میں روشنی کو پیدا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کی مشیت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے، حدیث مبارک میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شرح صدر کی بات ہے، اس سینے کے کھل جانے سے یا کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل پھر کھل جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ یعنی سینے تو سب کے ایک طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے بہرحال چوڑے ہیں، کسی کے تنگ ہیں، چھوٹے ہیں، تو ہر ایک کے سائز میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اندر جو اس کا سینہ ہے وہ اللہ نے کھول دیا ہے، یعنی شرح صدر فرما دیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 علامتیں بیان فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سماعت فرمائیے کہ وہ 3 علامتیں کیا ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی عمل کریں اور ہمیں بھی وہ 3 علامتیں مل جائیں اور خالق کائنات ہمارے سینے کو کشادہ فرما دے۔ ان میں سے پہلی علامت فرمایا آخرت کی طرف رغبت، کہ یہ شخص آخرت کی طرف رغبت کرتا ہوگا، اس کے قدم اٹھیں گے نماز کے لیے، یہ صبح اٹھے گا
رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہوں گی تو یہ سحری کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، ذکر اذکار درود پاک سارا دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دے گا، تمام مہلکات سے، تمام ناجائز کاموں سے، ناجائز باتوں سے، ناجائز افعال سے اپنی ذات کو بچا لے گا، یہ آخرت کی طرف رغبت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوسری بات، دنیا سے نفرت کرے گا، یعنی دنیا سے دل نہیں لگائے گا، یہ دنیا سے نفرت کرتا ہوگا کیونکہ اسے صرف اور صرف آخرت کی فکر ہوگی۔ اور تیسری بات، موت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر شخص ہی تیاری کرتا ہے جہاں اس نے سفر کرنا ہوتا ہے، اور اسے بھی پتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، یہ فانی دنیا چھوڑ جانا ہے، اور پھر مجھے آخرت میں کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت مقام عطا فرمائے گا، اور وہ کیسے ملے گا؟ نیک عملوں کی بدولت۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے، تو جس میں یہ تین علامتیں نظر آ جائیں کہ وہ آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے، یعنی اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہے، اور دوسری بات کہ دنیا سے نفرت کر رہا ہے، اور تیسری بات کہ وہ موت سے پہلے اس کی تیاری کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کا شرح صدر ہو چکا ہے، جس کے سینے کو رب تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا کر دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخرت کی طرف رغبت یعنی نیک کاموں کے لیے قدم بڑھاتا ہوا نظر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ماں باپ کی فرما برداری، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ تمام مہلکات سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آخرت کی طرف رغبت کے لیے نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہے، یہ اپنی اہمیت آپ ہے، تاکہ غور و فکر سے یہ علم ہو سکے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا، نفس کا محاسبہ کرنا، یہ بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ کہلاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جلدی کرو، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہے کہ اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو کر رہ جائے جن سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ سانس ہے تو قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اگر منقطع ہو جائے تو پھر وہ کوشش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہائے۔ انسان جب اپنا محاسبہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ میں نے سارا دن کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، گویا وہ یہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کتنے اعمال ایسے کیے ہیں کہ جس سے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، اور کتنے اعمال میں نے ایسے کیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے لیا ہے۔ تو جب وہ محاسبہ کرے گا، اس پر عیاں ہو جائے گا، پھر یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اپنی ذات کو بچا لے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرے، مراقبہ کرے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے پہلی جو بیان فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہ تمہارے پاس آج جوانی ہے، بڑھاپے میں اعمال کم ہو سکیں گے، کیا پتا سجدوں کی توفیق ہی نہ مل سکے۔ آج جوانی ہے، جسم میں قوت ہے، حرارت ہے، اور اس قوت کے بل بوتے پر تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو اور اپنی
اس قوت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ اور دوسری بات، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو کہ آج صحت ہے، بیماری میں عمل کہاں ہو سکیں گے، آج صحت ہے، اس صحت سے میں فائدہ اٹھا لوں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں کہ جنہوں نے کثیر لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ صحت انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے اچانک دیکھتے ہی دیکھتے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بسا اوقات تو لمحے لگتے ہیں اور بسا اوقات بس دیکھتے ہی دیکھتے اچانک جب جاتا ہے تو سانسیں بند ہو جاتی ہیں اور نظام ختم ہو جاتا ہے، سانسوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، وہ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ اس لیے صحت اور فراغت انہیں غنیمت جانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تیسری، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے مالداری دی ہے، یہ اس کی طرف سے نعمت ہے، اور اسے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ناجائز کاموں میں اسے خرچ نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو پھر اندیشہ ہے کہ اس کی نعمت کو سلب کر لیا جائے گا۔ اور چوتھی بات، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پانچویں بات، زندگی کو موت سے پہلے تم غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے سمجھنے اور عمل کر کے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شرح صدر کی علامت یہ ہے کہ بندہ آخرت کی فکر کرتا ہوگا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہوگا اور موت سے پہلے اس کی تیاری بھی کرتا ہوگا۔ اور اگر بات اس کے مخالف چلی گئی، یعنی دنیا سے نفرت کی جگہ اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہونے لگی، تو عمل برباد بھی ہونے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا مخلوق کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، کون کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، ان سب چیزوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، تجسس میں پڑے رہنا بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا، دل کی سختی ہے، قساوت قلبی، پھر نیک عمل اثر نہیں کرتے اور نیک عملوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، دنیا کی محبت ہے۔ اور چوتھی بات، حیا کی کمی بھی نیک عملوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ لمبی امیدیں اور حد سے زیادہ ظلم کرنا بھی بندے کے نیک عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کیجئے اور قرآن کے مطابق اپنا عمل کر لیجئے، تاکہ یہ دنیا میں ہم کامیاب طریقے سے زندگی بسر کر سکیں، اور جب یہاں سے جائیں تو پھر کامیاب ایک سکسیسفل لائف گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوں اور پھر جنت ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔